بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدجاج، مرغی۔ دال پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ واحد کے لیے دجاجہ آتا ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ مستعمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں اس کو دجاجہ آہستہ چلنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مرغی کی کنیت ام الولید، ام حفصہ، ام جعفر، ام عقبہ، ام 21، ام قوب اور ام نافع وغیرہ آتی ہے۔ مرغی جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے انڈوں میں مادہ تولید ختم ہو جاتا ہے اور اس کے انڈوں سے بچے نہیں پیدا ہوتے۔ مرغی کی عادات۔ مرغی کی ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سے کوئی درندہ گزرتا ہے تو بالکل نہیں ڈرتی۔ البتہ گیدڑ اگر اس کے پاس سے گزر جائے یا وہ گیدڑ کو آتا دیکھ لے تو فوراً خود بخود آ کر اس کے سامنے گر جاتی ہے، خواہ اس وقت وہ کسی مکان کی چھت یا دیوار پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ ممکن ہے یہ خاصہ ان مرغیوں میں ہو جو دیہات یا جنگلوں میں پلی ہوں۔ شہر میں مرغیوں میں ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی۔ البتہ شہر کی مرغیاں بلی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں، اور جب وہ بلی کو دیکھ لیتی ہیں تو کافی شور مچاتی ہیں اور کافی دیر کے بعد ان کو سکون ملتا ہے۔ مرغی میں ایک وصف یہ ہے کہ بہت کم سوتی ہے، اور اگر سوتی بھی ہے تو بہت جلد جاگ جاتی ہے۔ اس کا سونا اور جاگنا ایسا ہے جیسا کہ سانس کا آنا اور جانا۔ اس کی قلت نوم کی وجہ سے اس کو اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ یہ زمین پر نہیں سوتی، بلکہ کسی بالا خانے یا دیوار یا لکڑی یا ان جیسی کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو حسب عادت گھبرانا اور ڈرنا شروع کر دیتی ہے۔ مرغی کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پر و بال لے کر نکلتے ہیں، اور نکلتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں اس کے بچے نہایت مقبول صورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں، بلانے سے پاس آ جاتے ہیں، لیکن جوں جوں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی خوشنمائی کم ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ سوائے ذبح کرنے اور انڈے حاصل کرنے کے اور کسی مصرف کے نہیں رہتے۔ مرغی فطرتاً مشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے، کیونکہ یہ گوشت بھی کھاتی ہے، مکھیاں اور روٹی دانہ وغیرہ بھی چگتی ہے۔ انڈے کے اندر بچہ کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ۔ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ انڈے میں مرغی ہے یا مرغا، تو شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو غور سے دیکھا جائے۔ اگر انڈا مستطیل اور محدود اطراف ہے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ اور کنارے دبے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر مرغی ہے، اور اگر انڈا گول ہے اور اس کے کنارے ابھرے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرغا ہے۔ انڈے سے بچے نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ اول یہ کہ مرغی خود انڈے سینے لگ جائے، دوم یہ کہ انڈوں کو کوڑے یا گھاس جیسی چیز میں دبایا جائے۔ اس کے علاوہ آج کل مشین کے ذریعے گرمی پہنچا کر بھی مرغی کے بچے نکالے جاتے ہیں۔ مرغی سال بھر میں 10 ماہ انڈے دیتی ہے اور 2 ماہ موسم سرما میں نہیں دیتی۔ انڈے کی پیدائش 10 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ بعض مرغیاں روزانہ 2 انڈے بھی دیتی ہیں۔ انڈا جس وقت مرغی کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بہت ہی نرم ہوتا ہے، لیکن نکلنے کے بعد چند منٹ میں ہی سخت ہو جاتا ہے۔ انڈے کے اندر زردی اور سفیدی ہوتی ہے، اور اس سفیدی پر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، اور اس جھلی پر ایک سخت چھلکا ہوتا ہے۔ سفیدی ایک قسم کی چمکدار رطوبت ہوتی ہے، زردی ایک نرم بستہ رطوبت کا خلاصہ ہے جو کسی قدرے جمے ہوئے خون سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس سے انڈے کے اندر بچے کو غذا پہنچتی ہے، جبکہ سفیدی سے بچے کی آنکھ، دماغ اور سر بنتے ہیں۔ باقی ماندہ سفیدی پھیل کر ایک لفافہ کی صورت میں تبدیل ہو کر بچے کی کھال بن جاتی ہے۔ اسی طرح زردی سکڑ کر اور جھلی بن کر بچہ کی ناف ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بچے کو غذا پہنچتی ہے، جیسے کہ جنین یعنی انسانی بچہ کو شکم مادر میں خون سے بذریعہ ناف غذا پہنچتی ہے۔ بعض اوقات ایک انڈے میں 2 زردیاں ہوتی ہیں اور اس کے سینے پر 2 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ انڈوں میں سب سے زیادہ لطیف اور غذائیت رکھنے والا وہ انڈا ہوتا ہے جس میں زردی زیادہ ہو، اور جو انڈا بغیر مرغ کے یعنی مرغ کی جفتی کے بغیر پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے، اور ایسے انڈے سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ عام قاعدہ کے مطابق بچہ اس انڈے سے نکلتا ہے جو چاند کے گھنٹے کی مدت میں مرغی دیتی ہے۔ اس کے برخلاف جو انڈا چاند کے ہلال ہونے سے بدر ہونے تک پیدا ہوتا ہے، پورے طور پر بھر جاتا ہے اور مرطوب ہو جاتا ہے، اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ نر اور مادہ کی شناخت کا طریقہ۔ بچہ نکلنے کے 10 دن کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ۔ چنانچہ اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 10 دن کا ہو جائے تو بچہ کی چونچ پکڑ کر لٹکایا جائے،
اگر اس حالت میں وہ حرکت کرتا ہے تو وہ نر یعنی مرغا ہے، ساکت رہے تو وہ مادہ ہے یعنی مرغی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ، مورخ ابن خلقان نے ہیثم بن ادے کے حالات میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور اس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں اس کے دروازے پر ایک سائل آیا اور کھانے کا سوال کیا، مگر صاحب خانہ نے اس کو محروم واپس کر دیا، حالانکہ وہ ایک کھاتا پیتا شخص تھا۔ اتفاقاً اس صاحب خانہ کا کاروبار خراب ہو گیا اور اس کے پاس جو کچھ اثاثہ تھا وہ ضائع ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور عورت نے دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک دن اس عورت کا دوسرا خاوند گھر میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے دسترخوان پر بھی ایک تلی ہوئی مرغی تھی۔ ایک سائل نے دروازے پہ دستک دی۔ صاحب خانہ نے بیوی سے کہا، یہ مرغی اٹھا کر سائل کو دے دو۔ چنانچہ عورت نے وہ مرغی اٹھا کر سائل کو دی۔ عورت نے جب اس سائل کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سائل اس کا پہلا شوہر ہے۔ اس کے بعد عورت نے اپنے نئے شوہر سے کہا، یہ سائل تو میرا پہلا شوہر تھا۔ یہ سن کر اس نئے شوہر نے کہا کہ میں بھی تو وہی سائل ہوں جس کو اس نے اپنے دروازے سے محروم واپس کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کا مال اور اس کی بیوی اس سے چھین کر مجھے مرحمت فرما دی۔ مرغی کا شرعی حکم، مرغی حلال اور طیب ہے، جیسا کہ شیخین سے مروی ہے، نیز ترمذی اور نسائی سے بھی مروی ہے۔ زید ابن مضرب الجرمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کھانے کے لیے دسترخوان لگایا جس پر مرغی کا گوشت بھی موجود تھا۔ بس قبیلہ بنی تیم کا ایک مرد آیا جس کو آپ نے دسترخوان پر مدعو کیا۔ بس وہ کترانے کی کوشش کرنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا خوف و خطر آ جائیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس آنے والے مرد کو تامل و تردد کرنے کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ عام طور پر مرغیاں گندی جگہوں پر پھرتی ہیں، یا پھر مرغی کے سلسلہ میں اس کو حکم معلوم نہ ہوگا۔ اس بنا پر اس کو تردد لاحق ہوا کہ آیا اس کا گوشت حلال ہے یا حرام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلالہ کے گوشت اور اس کے دودھ اور اس کے انڈے سے منع فرمایا ہے۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ گندگی استعمال کرتا ہو اور ناپاک جگہوں میں رہتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مرغی کے کھانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اس کو چند دن محبوس کیا جائے، پھر اس کے بعد مرغی کو استعمال میں لایا جائے۔ ضرب الامثال، اہل عرب بولتے ہیں اعطف من 21 کہ فلاں شخص مرغی سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ مرغی کے طبی خواص، مرغی کا گوشت معتدل اور عمدہ ہوتا ہے۔ نوجوان مرغی کا گوشت عقل اور مادہ تولید میں اضافہ کرتا ہے اور آواز کو صاف کرتا ہے، لیکن معدے کے لیے قدرے مضر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مضر ہے جو ریاضت کے عادی ہیں۔ اس ضرر کا دفعہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد کچھ شہد کا شربت پی لیا جائے۔ اس سے غذا میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جو معتدل مزاج والوں کو موافق ہے۔ نوجوان لوگوں کے لیے مرغی کا گوشت موسم ربیع میں موافق ہوتا ہے۔ مرغی کا گوشت نہ اتنا گرم ہے کہ جس سے صفرا میں اضافہ ہو اور نہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ بلغم پیدا کرے، بلکہ معتدل ہوتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مجھ کو حیرت ہے کہ عوام اور اطباء کیسے اس بات پر متفق ہو گئے کہ مرغی کا گوشت نقرس پیدا کرتا ہے۔ لوگ ایسی بات صرف بغیر تجربے کے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس سے انسان کا رنگ نکھرتا ہے اور اس کا کھانا دماغ اور عقل میں زیادتی پیدا کرتا ہے۔ اصل میں یہ آسودہ حال لوگوں کی غذا ہے، بالخصوص جب کہ انڈے دینے سے پہلے کھا لی جائے۔ مرغی کے انڈے گرم اور مائل برطوبت و خشکی ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق مرغی کا انڈا سر تر ہے اور اس کی زردی جگر کے لیے بہت گرم ہے، مگر قوت بح کے لیے بہت نافع ہے۔ اگر مرغی کے انڈے کا استعمال روزانہ بلا ناغہ کیا جائے تو چہرے پر داغ پیدا کرتا ہے، نیز انڈا دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے اس کی مضرت سے بچنے کے لیے صرف زردی استعمال کی جائے۔ سب سے اچھا انڈا مرغی اور تیتر کا ہوتا ہے، بشرطی کہ تازہ اور نیم برشت ہو۔ سخت انڈا بخار پیدا کر دیتا ہے۔ انڈا اگر ہضم ہو جائے تو بہت غذائیت دیتا ہے۔ سادہ انڈا معدہ
اور مثانے کی حرارت اور نفس الدم کو فائدہ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ دینے والا انڈا ابالا ہوا انڈا ہے، جس کو 100 مرتبہ ابال دے کر نکالا جائے۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مرغی کو 10 عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں 1 مٹھی چھلے ہوئے تل ڈال دیے جائیں اور پھر اس کو اس قدر پکایا جائے کہ پتیلی چھن چھن بولنے لگے، پھر اس کو کھایا جائے اور اس کا شوربہ پیا جائے تو اس سے باہ میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی اور شہوت میں اضافہ ہوگا۔ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ مرغی کی آنتوں میں ایک پتھری ہوتی ہے، اگر اس پتھری کو مرغی والے مریض کے بدن پر ملا جائے اور پھر گلے میں پہنا دی جائے تو مرغی کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر تندرست آدمی کے گلے میں پہنا دی جائے تو قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا اور نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس پتھری کو کسی بچہ کے سر کے نیچے رکھ دیا جائے تو وہ سوتے وقت نہیں ڈرے گا، اور اگر کالی مرغی کی بیٹ کسی کے دروازے میں مل دی جائے تو مکان والے آپس میں لڑنے لگیں گے۔ اگر سیاہ مرغی کا پتا نفس پر مل کر کسی عورت سے صحبت کی جائے تو وہ سوائے اس کے کسی دوسرے مرد کو قبول نہ کرے گی۔ اگر سیاہ مرغی کا سر کسی نئے برتن میں رکھ کر کسی ایسے مرد کے پلنگ کے نیچے دفن کر دیا جائے جو اپنی عورت سے لڑتا ہو تو فوراً اس سے صلح کرے گا۔ اگر کوئی مرد سیاہ مرغی کی چکنائی یعنی چربی بے قدر 4 درہم اپنے پاس رکھے تو باہ میں ہیجان پیدا ہوگا۔ اگر بالکل سیاہ مرغی اور سیاہ بلی کی دونوں آنکھیں سکھا کر پیس لی جائیں اور پھر ان کو بطور سرما آنکھ میں لگایا جائے تو لگانے والا شخص روحانیوں کو دیکھے گا اور ان سے جو بات پوچھے گا وہ اس کو بتلائیں گے۔ ابن وحشیہ لکھتے ہیں کہ اگر سانپ کے کاٹے ہوئے پر مرغی کا مغز رکھ دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے۔ خواب کی تعبیر۔ مرغیوں کو خواب میں دیکھنا ذلیل و خوار عورتوں کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بچوں سے اولاد زنا مراد ہے۔ بعض اوقات مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہت زیادہ اولاد والی عورت سے دیتے ہیں۔ مریض کو خواب میں مرغی کا نظر آنا صحت کی علامت ہے اور کبھی مصائب و غم سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کبھی مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین مگر بے وقوف عورت سے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرغیوں کو ادھر سے ادھر بھگایا جا رہا ہے تو اس سے مراد قیدی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں مرغا کراہ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فاجر و فاسق ہے۔ مرغ کے پر کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور مرغی کے انڈوں کی تعبیر عورتوں سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہم بیض مکنون۔ اس آیہ مبارکہ میں عورتوں کو انڈوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کچا انڈا کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر حرام مال سے کی جاتی ہے۔ اگر حاملہ عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو صاف کیا ہوا انڈا دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ انڈا چھیل کر سفیدی کھا رہا ہے اور زردی کو پھینک رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کفن چور ہے، جیسا کہ امام المعبرین محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انڈا چھیل رہا ہوں اور زردی پھینک کر سفیدی کھا رہا ہوں۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کفن چور ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کی تو آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اور زردی جسم ہے اور سفیدی بمنزلہ کفن کے، پس یہ مردہ کو پھینک دیتا ہے اور کفن کی قیمت استعمال کرتا ہے، سفیدی سے کفن مراد ہے۔ روایت ہے کہ کسی عورت نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنا یہ خواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے نیچے انڈے رکھ رہی ہے اور پھر ان انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں، تو آپ نے یہ خواب سن کر فرمایا کہ کم بخت، اللہ سے ڈر، تو ایسے فعل میں مبتلا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یعنی زنا۔ اس پر ہم نشینوں نے عرض کیا کہ آپ اس عورت پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ نے یہ تعبیر کیسے لی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے قول بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہن بیض مکنون، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بیض سے تشبیہ دی ہے۔ ایک دوسری جگہ منافقین کو خشب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہم خشب مسندہ، چنانچہ انڈوں سے مراد عورتیں اور خشب سے مراد مفسدین اور بچوں سے مراد اولاد زنا ہیں۔ واللہ اعلم۔